السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے معاشی حاجات اور معاشی حاجات کی خصوصیات۔ جیسے کہ ہم نے پریویس لیکچر کے اندر ڈسکس کیا تھا کہ انسان کی جو حاجات ہوتی ہیں، انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں، ان کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، پہلی معاشی حاجات اور دوسری غیر معاشی حاجات۔ معاشی حاجات ایسی خواہشات کو کہتے ہیں، ایسی حاجات کو کہتے ہیں، ایسے مقاصد کو کہتے ہیں جس کے لیے آپ کو معاشی سرگرمی کے اندر حصہ لینا پڑتا ہے، ان کو ہم معاشی حاجات کہتے ہیں۔ اور ایسی حاجات جن کو پورا کرنے کے لیے آپ کو معاشی سرگرمیوں کے اندر حصہ نہ لینا پڑے، فری میں پوری ہو جائے، جس کے لیے کوئی بھی کام نہ کرنا پڑے، جیسے ماں باپ کا پیار، سورج کی روشنی، تو یہ آپ کے پاس غیر معاشی حاجات بن جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے جی معاشی حاجات کی خصوصیات۔ معاشی حاجات کی خصوصیات ہیں آپ کے پاس۔ سب سے پہلے ان گنت اور لاتعداد۔ انسان کی جو خواہشات ہیں وہ لاتعداد، ان لمیٹڈ، کاؤنٹیبل نہیں ہے۔ ان میں سے بہت ساری خواہشات جو ہوتی ہیں وہ معاشی بھی ہوتی ہیں اور بہت ساری غیر معاشی بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں معاشی حاجات میں۔ تو وہ تمام خواہشات جن کے لیے آپ کو معاشی سرگرمیوں کے اندر حصہ لینا پڑتا ہے، ہم ان کو معاشی حاجات کہتے ہیں، اور یہ ان لمیٹڈ ہوتی ہیں۔ انسان کی جو خواہشات ہیں وہ بار بار پیدا ہوتی ہیں، ایک بار پیدا ہوئی، پھر آپ نے پوری کی، پھر دوسری، پھر تیسری، اور ایک ہی وقت میں بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں۔ تو انسان کی جو خواہشات ہیں وہ ان لمیٹڈ ہوتی ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں معاشی حاجات جو ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس لاتعداد۔ اور کچھ حاجات ایسی ہوتی ہیں جو بار بار جنم لیتی ہیں۔ بعض خواہشیں ایسی ہوتی ہیں ایک بار پوری ہوتی ہے، پھر آپ دوبارہ اسی چیز کی خواہش ہو جاتی ہے۔ جیسے صبح کو آپ جب ناشتہ کرتے ہیں تو اس کے بعد بھوک آپ کی ختم ہو جاتی ہے، پھر آپ دوپہر کو پھر بھوک لگتی ہے، آپ پھر کھانا کھاتے ہیں، رات کو پھر بھوک لگتی ہے، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ ایک بار کھانا کھایا، خواہش پوری ہوگی، پھر بعد میں دوبارہ بھوک لگی، آپ نے پھر کھانا کھانا شروع کر دیا۔ تو اس کا مطلب بعض خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جو بار بار پیدا ہوتی ہیں۔ اہمیت میں فرق۔ اب یہ جو انسان کی جو خواہشات ہیں ان کی اہمیت میں بھی فرق ہے۔ اہمیت میں فرق کیسے کہ انسان کے پاس جو وسائل ہوتے ہیں وہ محدود ہوتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ سہولیات کو پورا کرتا ہے، پھر اس کے بعد اگر تو وسائل بچ گئے تو وہ آسائشات کی طرف آتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کی خواہشوں کو پورا کرنے کے حوالے سے 3 حصوں میں تقسیم کیا: بنیادی ضروریات، سہولیات، اور ساتھ میں آسائشات۔ متبادل ہوتی ہے۔ 4 پوائنٹ ہے آپ کے پاس۔ انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں یہ متبادل بھی ہوتی ہیں۔ متبادل اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں ایک ہی خواہش کو مختلف سورس سے آپ پورا کر سکتے ہیں۔ جیسے پیاس لگی ہوئی ہے تو پیاس پانی سے بھی ختم ہو سکتی ہے، جوس سے بھی ختم کر سکتے ہیں، پیپسی اور کوک سے بھی ختم کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کی خواہش کو پورا کرنے کے متبادل ذرائع جو ہوتے ہیں اس کے پاس موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب انسان کی جو خواہشات ہیں وہ متبادل ذرائع سے آپ پوری کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 5 ہے آپ کے پاس اشیاء جو ہیں آپ کے پاس۔ بعض اشیاء ایسی ہوتی ہیں جو مشترک ہوتی ہیں، بعض اشیاء ایسی ہیں جن کی مشترک طلب۔ مشترک طلب ہم اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ اکٹھی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، اکٹھا آپ اس کو مانگتے ہیں۔ بعض چیزیں مارکیٹ کے اندر اکٹھی طلب کی جاتی ہے، جیسے بیٹ اور بال، پین اور سیاہی، گاڑی اور پیٹرول۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی ڈیمانڈ اکٹھی کی جاتی ہے۔
ऐसी अशिया की जो तलब होती है वो मुश्तरक तलब होती है, ये एक के साथ दूसरी चीज़ जो होती है वो डिमांड ज़रूर की जाती है। तो बाज़ अशिया मुश्तरक तलब होती है। कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती हैं जो तस्कीन पजीर होती है। नंबर 6 है आपके पास तस्कीन पजीर। आपका खाना खाने को दिल कर रहा है, आपका चिकन खाने को दिल कर रहा है, तो आपने चिकन खा लिया तो आपकी ख्वाहिश जो थी वो पूरी होगी। उस दिन के हवाले से आपकी जो ख्वाहिश थी वो मुकम्मल तौर पर तस्कीन पजीर होगी। आप किसी मकाम पर सैर व सेहत के लिए जाना चाहते हैं, आप वहाँ पर चले जाते तो आपकी वो ख्वाहिश जो होती है वो पूरी हो जाती है। तो इसका मतलब है कि बाज़ ख्वाहिशें ऐसी हैं जो तस्कीन पजीर होती हैं और कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती हैं जो बार बार पैदा होती हैं। तो ये सारी मुआशी हाजात की हिस्सा। उसके बाद नंबर 7 है मुतकाबिल होती है। मुतकाबिल हम इसलिए कह देते हैं कि बाज़ इंसान की जो ख्वाहिशात होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंपीट करती हैं। जब कंपटीशन में आते तो हम एक ख्वाहिश को पूरा करते दूसरी को इग्नोर करना पड़ता। जैसे आपके पास सोर्स है, आपके पास सपोज करें पैसे हैं, अब उन पैसों का इस्तेमाल क्या है जी, या तो आप गाड़ी खरीद लें या आप मकान खरीद। अब दो ख्वाहिशें आपस में कम्पीट कर रहे हैं। आपने गाड़ी खरीद ली तो मकान की ख्वाहिश रहेगी, आपने मकान खरीद लिया तो आपकी गाड़ी की ख्वाहिश रहेगी। तो बाज़ ख्वाहिशें जो होती है कि मुतकाबल भी होती है, आपस में कम्पीट भी करते हैं। आपको जिसमें ज़्यादा तस्कीन हासिल होती है आप वो चीज़ को हासिल कर लेते हैं। और बाज़ इंसान की जो ख्वाहिशात होती हैं वो नंबर 8 है आपके पास आदतन वजूद में आती है। जैसे जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो ये आदतन वजूद में आती है और उनकी तस्कीन सिगरेट के अंदर मौजूद होती है। तो जाहिर सी बात है सिगरेट को खरीदने के लिए मुआशी सरगर्मियों के अंदर उसको हिस्सा लेना पड़ेगा। तो इंसान की जो बाज़ ख्वाहिशें होती हैं वो आदतन वजूद में आती हैं कि वो आदत में आ जाती है चीज़। जैसे पान वगैरह लोग जो खाते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, जो नशा करते हैं, ये चीज़ें आदतन जो होती हैं वजूद में आती हैं आपके पास। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं नंबर 9 है आपके पास फैशन और रस्म और रिवाज। फैशन और रस्म और रिवाज। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फैशन और रस्म और रिवाज के तहत चलती हैं। मार्केट में जिस चीज़ का फैशन होता है, जिस चीज़ का ट्रेंड होता है, आप वही चीज़ खरीदते हैं। तो इसका मतलब होगा कि मार्केट के अंदर